السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ اکاؤنٹنگ سرکل کے چینل کے اوپر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ڈفرینشیل انالیسس ریلیونٹ کاز یا ڈیسیجن میکنگ کا چیپٹر چل رہا تھا، اور آج کے لیکچر کے اندر ہم ایکسرسائز 12.12 ڈسکس کرنے والے ہیں، جس کے اندر ہم یوٹیلائزیشن آف اے کانسٹینٹ ریسورس کا ایک مزید کویسچن ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو 3 کویسچن اس ڈیسیجن کے اوپر بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کویسچن میں آپ کو کہہ رہا ہے کہ بینویت کمپنی پروڈیوسز 3 پروڈکٹ، 3 پروڈکٹ پروڈیوس کرتے ہیں اے بی سی، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا کنسرننگ دا 3 پروڈکٹس فالو پر یونٹ کا ڈیٹا تینوں پروڈکٹس کا گیون ہے، سیلنگ پرائز اور کاسٹ اور کنٹریبیوشن مارجن اور کنٹریبیوشن مارجن ریشو کے ساتھ۔ تو اے کی سیلنگ پرائز $80، بی کی $56 اور $70 سی کے لیے۔ ویریبل ایکسپینس ڈائریکٹ مٹیریل اے پہ لگتا ہے $24 کا، ادر ویریبل ایکسپینس لگتے ہیں کتنے کے؟ $24 کے، تو ٹوٹل ویریبل ایکسپینس ہو گئے 48 کے۔ سیلنگ پرائز میں سے 48 ٹوٹل ویریبل ایکسپینس مائنس کروائے تو اس کا کنٹریبیوشن مارجن آ گیا $32 پر یونٹ کا، پروڈکٹ اے کا۔ تو کنٹریبیوشن مارجن پر یونٹ کو ڈیوائڈ کروایا سیلنگ پرائز سے، تو اس کا کنٹریبیوشن مارجن ریشو پروڈکٹ اے کا کتنا آ گیا؟ 40%۔ پروڈکٹ بی کی سیلنگ پرائز 56 تھی، ڈائریکٹ مٹیریل اس پہ لگتا ہے $15 کا، ادر ویریبل ایکسپینس لگتے ہیں $27 کے، ٹوٹل ہو گئے کتنے؟ 42، ٹھیک ہے۔ 42 کو مائنس کروایا 56 سے، تو کنٹریبیوشن مارجن کتنا آ گیا؟ $14 کا۔ $14 کنٹریبیوشن مارجن کو ڈیوائڈ کروایا 56 سے، تو آپ کا کنٹریبیوشن مارجن ریشو پروڈکٹ بی کا کتنا آ گیا؟ 25%۔ اس کے بعد پروڈکٹ سی کی سیلنگ پرائز $70 ہے، ڈائریکٹ مٹیریل $9 کے، ادر ویریبل ایکسپینس $40 کے، ٹوٹل کیا تو 49 کو ٹوٹل ویریبل ایکسپینس کو مائنس کیا سیلنگ پرائز سے، تو آپ کے بعد آ گیا کنٹریبیوشن مارجن پر یونٹ $21 کا۔ $21 کو ڈیوائڈ کیا سیلنگ پرائز سے، تو آپ کو کنٹریبیوشن مارجن ریشو پروڈکٹ سی کا کتنا آ گیا؟ 30% آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کا ڈیٹا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ فار دا کمپنیز پروڈکٹ از ویری اسٹرانگ، کمپنی کی پروڈکٹ کی جو ڈیمانڈ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ with far more order each month than the company can produce with the available raw material، کہہ رہے ہیں کہ کمپنی کے پاس جتنا را مٹیریل اویلیبل ہے نا ہر مہینے، اس سے زیادہ آرڈر آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ the same raw material is used in each product، اور سیم مٹیریل ہے جو کہ تینوں پروڈکٹ میں یوز ہوتا ہے۔ the material cost $3 per pound with a maximum of 5,000 pound available each month، ہر مہینے $5,000 پاؤنڈ کا مٹیریل ہی میکسیمم اویلیبل ہوتا ہے۔ ہم نے کیا بات کی تھی؟ لمیٹنگ فیکٹر میں، کانسٹینٹ ریسورسز میں یا باٹل نیک کے کویسچن میں سب سے پہلے آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے لمیٹنگ فیکٹر جو کانسٹینٹ ہے۔ تو یہاں پر آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ بھائی ہر مہینے آپ کے پاس میکسیمم زیادہ سے زیادہ $5,000 کا ہی مٹیریل ہے، تو لمیٹنگ فیکٹر آپ کا کیا ہوا؟ مٹیریل ہوا، اور کوئی دوسری چیز تو گیون نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وچ آرڈر وڈ یو ایڈوائز دا کمپنی ٹو ایکسیپٹ فرسٹ، دوز فار پروڈکٹ اے بی یا سی، وچ آرڈر سیکنڈ اور وچ آرڈر تھرڈ۔ تو آپ کو کون سا ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ پہلے اے بنائیں، پھر بی بنائیں، یا سی بنائیں، یا ان میں سے جو زیادہ پروفیٹیبل یوز دے رہا ہے اس کو بنائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھتے ہیں اپنی کمپیوٹیشن کے تھرو اور ڈیسیجن لیتے ہیں کہ اس میں کس طریقے سے ہم نے کام کرنا ہے۔ یہ رہا ہمارا سولوشن۔ دا کمپنی شوڈ ایکسیپٹ آرڈر فرسٹ فار پروڈکٹ سی، سیکنڈ فار پروڈکٹ اے اینڈ تھرڈ فار پروڈکٹ بی۔ تو یہ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سی کا کرو، پھر اے کا کرو، اور پھر بی کا کرو۔ سیٹ ہو گیا؟ کیسے؟ ڈائریکٹ مٹیریل ریکوائرڈ پر یونٹ پروڈکٹ اے کو کتنا چاہیے؟ $24 کا، پروڈکٹ بی کو $15 کا، اور پروڈکٹ سی کو $9 کا۔ کاسٹ پر پاؤنڈ کی کاسٹ کتنی ہے؟ $3 پروڈکٹ اے کے لیے اور بی کے لیے بھی اور سی کے لیے بھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہی جیسا مٹیریل تینوں میں یوز ہو رہا ہے۔ تو ڈائریکٹ مٹیریل ریکوائرڈ پر یونٹ $24 کا، اور ایک پاؤنڈ کتنے کا؟ $3 کا۔ تو جب ان کو ڈیوائڈ کیا تو پر یونٹ بنانے کے لیے کتنے پاؤنڈ ریکوائرڈ ہیں؟ اے کے 8 پاؤنڈ،
پروڈکٹ بی کے لیے 5 پاؤنڈ اور پروڈکٹ سی کے لیے 3 پاؤنڈ. ٹھیک ہو گیا. کنٹریبیوشن مارجن پر یونٹ کتنا ہے؟ 32. پروڈکٹ اے کا، پروڈکٹ بی کا 14، پروڈکٹ سی کا 21. ٹھیک ہے. تو کنٹریبیوشن مارجن پر یونٹ کو کنٹریبیوشن مارجن پر لمیٹنگ فیکٹر سے جب ڈیوائڈ کروائیں گے 32 ڈیوائڈیڈ بائی 8 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 4 پروڈکٹ اے کا. 14 ڈیوائڈیڈ بائی 5 تو یہ آ جائے گا 2.8. 21 ڈیوائڈیڈ بائی 3 تو یہ آ جائے گا 7. اس کا مطلب سب سے زیادہ کنٹریبیوشن مارجن پر لمیٹنگ فیکٹر کس کا ہے؟ پروڈکٹ سی کا ہے. دیٹس وائی رینکنگ کے حساب سے سب سے پہلے اس کو، پھر پروڈکٹ اے کو، پھر پروڈکٹ بی کو بننا چاہیے. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ کیونکہ نیچے پوری تھیوری لکھی ہوئی ہے. پروڈکٹ سی یوزز لیسٹ اماؤنٹ، سب سے کم مٹیریل یوز کرے گا پر یونٹ کے حساب سے تینوں پروڈکٹس میں. اینڈ بیکاز اٹ از دا موسٹ پروفیٹیبل یوز، پہلے بتا دیا تھا سب سے زیادہ موسٹ پروفیٹیبل ہے تینوں میں ان ٹرم آف اٹ یوز آف مٹیریل کے یوز کرنے کے حساب سے بھی. سم اسٹوڈنٹ ول امیجیٹلی ایزیوم دیٹ دس از این انفیلیبل ریلیشن شپ. ٹھیک ہے نا. کچھ بچوں کو لگتا ہے کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے اور کنٹریبیوشن مارجن کے حساب سے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا. That is, they will assume that the way to spot the most profitable product is to find the one using the least amount of the constrained resource. The way to dispel this notion is to point out that product A uses more material, the constrained resource than product B, but yet it is preferred over B product B. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا کہ سب سے کم مٹیریل کون یوز کرے گا، فوراً سے آپ نے ایسے فیصلہ نہیں کر دینا. اب سب سے کم پروفیٹیبل زیادہ کون ہے؟ سی ہے. اور سب سے کم مٹیریل بھی کون یوز کر رہا ہے؟ پروڈکٹ سی ہی یوز کر رہا ہے. اور آفٹر دیٹ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن مارجن سی کے بعد کون دے رہا ہے؟ پروڈکٹ اے کما کے دے رہا ہے. صحیح ہے. لیکن وہ مٹیریل کانسٹینٹ ریسورس کیا کر رہا ہے؟ زیادہ یوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. بی کے مقابلے میں یا یہ بھی دیکھ لیں تو یہاں پر کیا کریں؟ دا وے ٹو ڈسپل دس نوشن از ٹو پوائنٹ آؤٹ دیٹ پروڈکٹ اے یوزز مور مٹیریل دا کانسٹینٹ ریسورسز دین پروڈکٹ بی سے، بٹ یٹ اٹ از پریفرڈ اوور پروڈکٹ بی. پھر بھی پروڈکٹ بی کے اوپر اس کو پریفرنس دی گئی کہ نہیں، پہلے بی نہیں، پہلے اے کو بنایا جائے. دا کی فیکٹر از ناٹ ہاؤ مچ آف اے کنسٹرینٹ ریسورس a product uses, but rather how much contribution margin the product generate per unit of the constraint resource. تو آپ نے اس بیس پر فیصلہ نہیں کرنا لازمی طور پر کہ یہ مٹیریل کم یوز کر رہا ہے. نہ کون سا پروڈکٹ آپ کو سب سے زیادہ پروفیٹیبل لگ رہا ہے یا پروفیٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اسی کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے پریفرنس دینی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ پروڈکٹ بی کے مقابلے میں پروڈکٹ اے زیادہ یوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ پروڈکٹ اے جتنا مٹیریل یوز کر رہا ہے اتنا تو بی اور سی دونوں کا ملا کر ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن پھر بھی اے کو پہلے پریفرنس کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ زیادہ کنٹریبیوشن مارجن کما کر دے رہا ہے آفٹر پروڈکٹ سی مور دین پروڈکٹ بی. سو آئی ہوپ کہ یہ پورا کوشچن آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر اس کے اندر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہوتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کوشچن کر کے پوچھ سکتے ہیں.